बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जी। नाज़रीन, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से जो ख़बरें आईं वो आप सब ने सुन चुकी होंगी, और उसमें सबसे बड़ी जो ख़ास ख़बर थी वो जिसमें पाकिस्तान के फार्म 47 का जो टोला था और इन टोले का जो हैंडलर था और पूरे मुल्क के निज़ाम को, रियासत को जो ब्यूरोक्रेसी, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट मिलकर संभाल रही थी, उनके पास एक ही ये था कि साइफ़र केस है और ये इमरान खान को इसमें सज़ा हो सकती है। इस केस के अंदर मुल्क का नुकसान हुआ, ताल्लुकात ख़राब हुए, मुल्क की बदनामी हुई और बहुत कुछ जो कुछ आपको सबको पता है और आपने इससे पहले बहुत दफ़ा वो सुना होगा। उस केस की आज जो समाअत थी उसका फ़ैसला आया, और मुख्तसर ये कि वो फ़ैसला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हक़ में आया। तमाम सज़ाएँ और तमाम वो जो माज़ी का फ़ैसला था वो कलादम करार दे दिया गया। ये होना ही था, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं आपको एक मुख्तसर सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद आपको पाकिस्तान के तमाम निज़ाम का और इस सिस्टम की समझ आ जाएगी कि असल में हुआ क्या है और हो क्या रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर से एक गाँव में एक औरत थी, और उस औरत से पूरा गांव डरता था, क्योंकि वो जिसको चाहती उस पे इल्ज़ाम लगाकर किसी की शख्सियत को ख़राब करती, किसी की करैक्टर असैसिनेशन कर देती, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती, और लोग उससे डरते और बहुत से लोगों से वो फ़ायदा भी उठाती, क्योंकि वो जो उसकी नहीं मानता था उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देती थी, और लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खामोश रहते और उसे उसकी हाँ में हाँ मिलाते, जो वो कहती वो मान लेते। लेकिन हुआ ये कि उसने एक दफ़ा थाने में दरख्वास्त दे दी एक शरीफुल नफ्स इंसान के हवाले से कि इसने मेरी इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश की, या मेरी इज़्ज़त पे इसने हाथ डाला, हमला किया। अदालत ने थाने ने जब पुलिस ने वो FIR उसकी दरख्वास्त देखी तो पुलिस ने उस शख्स को तलब किया और उसे बंद कर दिया। जब उसे बंद किया तो शख्स ने कहा कि मैं बिल्कुल ये झूठ बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने ना इसे देखा, ना छेड़ा, और ना मेरी कोई ऐसी कोई कोशिश थी। ये मुझसे ये चीज़ कहती थी, ये मांगती थी, या इसकी डिमांड मेरे मुझसे ये थी और मैं इसकी ये डिमांड पूरी नहीं कर सका, लिहाजा इसने इल्ज़ाम लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। खैर, पुलिस ने उस शख्स को बंद रखा। कुछ दिन गुजरे तो गांव के लोग एक एक करके निकलते गए, और वो भी थाने में पहुंचे और उन्होंने अपनी गवाहियां दी कि ये औरत ऐसी है, इसने हमारे साथ भी ऐसा किया। दूसरा आया, उसने भी कहा कि हमारे साथ ऐसा किया। तीसरा आया, उसने भी कहा कि हमारे साथ ऐसा किया। और फिर यूं हुआ कि वो जो औरत उनको, ये लोगों को, शरीफों को ये धमकियां देती थी कि मैं आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि इन्होंने मेरी इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की, वो औरत अब थाने के अंदर जजों के सामने, अदालत के सामने खुद से नंगी हो गई, क्योंकि दर्जनों लोग गांव के निकल आए और उन्होंने ये गवाहियां दी कि ये सब झूठी है और ये शख्स बेगुनाह है। और उसने जो अपनी इज़्ज़त बचानी थी, जो अपना करैक्टर सेफ करने के लिए उसने दरख्वास्त दी, वो करैक्टर उसका तार तार हो गया, और जिसको नहीं भी पता था उसे भी पता चला कि ये औरत ऐसी है। जो नहीं भी जानता था उसने भी जानना शुरू किया कि ये कैसी है, और फिर यूं वो पूरे गांव में बदनाम हुई। और उसके बाद अगर कोई सही भी उसके साथ छेड़ता या उसकी इज़्ज़त पे हमला करता, वो शोर मचाती या कहीं दरख्वास्त देती, तो पुलिस, थाना, कचहरी, अदालतें सब यही कहते कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि इसका काम ही यही है शरीफों के नाम के साथ ख़राब करना, उनकी पगड़ी उछालना, और शरीफुल नफ्स इंसान के करैक्टर को उछाल कर ये अपना मुफाद हासिल करती है। बिल्कुल यही वाला निज़ाम पाकिस्तान के अंदर हुआ नाजरीन, कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो पिछले कई दहाइयों से, 70 कह लें, 40 कह लें, 50 साल से कह लें, कि वो ऐसा था कि जिसको चाहे मर्जी इल्ज़ाम लगा दे, किसी को गद्दार कह दे, किसी को मुल्क दुश्मन कह दे, किसी को करप्ट कह दे, और जिस तरह से मर्जी आता था ये सियासी जमातें ये निज़ाम बनाता,
پھر اتارتا، حکومت بناتا، ان کو اتارتا اور جماعتیں تشکیل دیتا، سیاسی جماعتیں بنا کر پھر ان کو ختم کر دیتا۔ اور اس سے پہلے یہ تھا، چاہے اس میں الطاف حسین ہو، چاہے اس میں ماضی کی کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہوں جن کے اوپر الزام لگا، یا آج کل جیسے حمود الرحمن کمیشن کے حوالے سے جو رپورٹ چل رہی ہے جس میں مجیب الرحمن ہو، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ غدار ہیں، یہ خراب ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ کہیں سے عوام کے حق میں نہیں ہیں، یہ اس ملک کے لیے صحیح نہیں ہے۔ لیکن اسی نظام نے عمران خان کے اوپر وہی والا فارمولہ اپنانے کی کوشش کی، وہی الزام اس پہ لگائے، لیکن عمران خان پھر ڈٹ گیا، وہ عدالت گیا، وہ بند ہوا، اس کے اوپر الزام در الزام لگتے گئے، کیس در کیس بنتے گئے، وہ ڈٹا رہا، وہ کھڑا رہا، وہ ڈیل نہیں کی اس نے، وہ جھکا نہیں، وہ ڈرا نہیں، اسے دھمکیاں دی گئی، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور پھر یوں سسٹم ننگا ہوتا گیا۔ بات صرف عمران خان تک نہیں رہی، بات ایم کیو ایم کی نہیں رہی، بات حمود الرحمن کمیشن یا مجیب الرحمن تک نہیں رہی، بات پھر قائد اعظم تک سے نکلتی ہوئی فاطمہ جناح تک پہنچتی گئی، بات پھر جغرافیہ کی تک آ گئی، بات پھر پاکستان کی تاریخ کی آ گئی، پاکستان کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس تک آ گئی، عدلیہ جج کہاں کہاں بکے اور کیسے کیسے فیصلے دیے، بات پھر وہاں تک لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ اور یوں ہوا کہ اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اس ملک کا نظام کیسا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑا پاکستان کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہوا، وہ اب پاکستان کی عدلیہ کے وہ 6 ججز جو بارش کا قطرہ بنے، اور انہوں نے پھر ہمت کی، سامنے آئے، اور پھر یوں ان کے ساتھ باقی وکلا یا ججز بھی آتے گئے، لوگوں کو سمجھ آتی گئی، اور یہ پھر فیصلے اس طرح سے سامنے آتے گئے کہ یہ جو چاہے وہ سائفر کیس ہو، توشہ خانہ ہو، عدت کا ہو، القادر ٹرسٹ کا ہو، یا پھر اسی طرح سے ٹیرین وائٹ کا کیس ہو، یا 200 سے زائد عمران خان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب بوگس نہیں، جھوٹے نہیں، بے بنیاد نہیں، بلکہ وہ صرف نفرت، دشمنی اور بغض کی بنیاد پہ بنائے گئے۔ یہ سب کو پتہ چلا، اور یوں اللہ تعالیٰ اور قدرت پھر عمران خان کو سرخرو کرتی جا رہی ہے، اور اس عورت کی طرح اس سسٹم کو پھر ننگا کر کے پوری دنیا میں یہ دکھا رہی ہے کہ اب یہ دیکھیں اس ملک کا نظام کیا ہے۔ آج اسی حوالے سے پاکستان کے وہ عطا تاڑر جن کی اپنی نہ کوئی اوقات ہے، نہ اپنی حیثیت ہے، نہ وہ میرٹ پہ ہیں، نہ ان کی کہیں پہ کوئی حمایت ہے، نہ ان کی عوام کے اندر مقبولیت ہے، جو صرف اور صرف 2 نمبری جھوٹے اور جوتے چاٹ کر اور کسی نہ کسی کا سہارا لے کر وہ سسٹم کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، تو چلو ٹھیک ہے یہی مان لیتے ہیں، سارے جائیں جی، نکل جائیں اس ملک سے۔ اور وہ بہت سے ملک ایسے ہیں جو پناہ دیتے ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ویزے لے کر وہاں چلے جائیں۔ یہ ملک عطا تاڑر کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک عطا تاڑر اور اس جیسے جتنے بھی یہاں پہ مسلط لوگ کیے ہوئے ہیں ان کے باپ کا نہیں ہے۔ یہ ان غریبوں کی قربانیوں سے بنا، یہ ان غریبوں کی قربانیوں سے ابھی تک بچا ہوا ہے، ان کے خون پسینے کی کمائی سے عطا تاڑر اور اس کے خاندان کے منہ میں نوالا جاتا ہے۔ اور پھر عطا تاڑر کس منہ سے کہتا ہے، کس طرح سے یہ بکواس کرتا ہے کہ یہ اس ملک سے چلے جائیں۔ کیسے چلے جائیں؟ تم اپنی ہسٹری دیکھو، اپنے باپ کی ہسٹری دیکھو، اپنے خاندان کی ہسٹری دیکھو، ان کا اس ملک کے اندر کیا رول ہے، کیا کردار ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جسے تم کہتے ہو کہ یہاں سے چلا جائے، اس کا اس ملک کے اندر کیا رول ہے، کیا کردار ہے۔ تم تو اس کی جوتی کے برابر نہیں، اور تم یہ کہتے ہو پاکستان کو کہ پاکستانی عوام کو جو 80 سے 90% عمران خان کی حمایتی ہے، انہیں یہ کہتے ہو کہ اس ملک سے چلے جاؤ۔ آپ لوگ یہی چاہتے ہو کہ یہ ملک دیوالیہ ہو، بھوکے مریں لوگ، یہاں سے بھاگیں اور پھر آپ عیاشی کرو۔ عطا تاڑر، تم اور یہ فارم 47 کے سارے لوگ سمجھ لیں کہ پاکستان اس وقت جو فرانس کا انقلاب تھا بالکل اسی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ آگے جب وقت آئے گا تو وہ خود ثابت ہوگا، اور آپ
وہ وقت دور نہیں ہے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو لوگ آپ کے گریباں کو نہیں پکڑیں گے، بلکہ فرانس کے انقلاب کی طرح، جس طرح سے اس وقت کی وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہاں کی جو ملکہ تھی، ان کے جو حواری تھے، ان کو لوگوں نے آرے سے تھوک کے حساب سے کاٹا تھا، آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، اور بہت جلد ہوگا، کیونکہ اب نظام بھی تھک چکا ہے، اب یہ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں، اور اب آپ کے لیے کوئی راستہ، کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ، کوئی بکواس باقی نہیں بچی کہ جو آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اب آنے والا وقت اسی طرح سے عمران خان اور اس کی تمام جماعت جو بے گناہ لوگ بند ہیں ان کو سرخرو کرتا جائے گا۔ میں نے پچھلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ اسکرپٹ قدرت اتنی سلو اینڈ اسٹڈی خوبصورتی سے کھیلتی جا رہی ہے کہ ایک ایک کریکٹر کو واضح کرتے ہوئے، سسٹم کو ننگا کرتے ہوئے یہ سارا نظام آگے آتا جا رہا ہے، اور بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ نہ صرف بے نقاب ہوں گے بلکہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین حصہ بنیں گے۔ پھر لوگ میر جعفر اور میر صادق کو بھول جائیں گے، پھر لوگ ان کی مثالیں دیا کریں گے کہ 21ویں صدی میں پاکستان کے اندر دو اس طرح کے کریکٹر تھے، اور ان کریکٹر کا نام یہ تھا۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔